جنہوں نے خون دے کر پھولوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں شہید وطن اور بھکھر دھرتی کے نامور سپوت سپاہی معراج شہید کی مرکت پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہید کے بڑے بھائی عتیق ربانی صاحب۔ جی عتیق صاحب، اپنے بھائی کے متعلق کچھ بتائیں کہ ان کا بچپن کیسے گزرا اور ان کے تعلیمی حالات کے متعلق کچھ بتائیں۔ سن 1986 28 رجب بمطابق 28 رجب کو شہید معراج احمد ربانی کی پیدائش ہوئی۔ والد صاحب نے ماہ رجب المرجب کی نسبت سے آپ کا نام معراج احمد ربانی رکھا۔ تو اس کا بچپن، سب سے بڑا بھائی میں تھا، اس کے بعد 5 بہنیں تھیں، پھر ایک بھائی، اور اس کے بعد شہید معراج احمد ربانی تھا۔ تو اس کو والد صاحب کی وفات کے بعد 1995 میں والد صاحب کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری مجھ پر تھی چھوٹے بہن بھائیوں کی، ان کی پرورش کی، اور میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں نے بھرپور ساتھ دیا گھر کو چلانے کے لیے۔ الحمدللہ ہماری والدہ صاحبہ حیات ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اس کی محنت اور اس کی کوششوں سے وجہ سے شہید اور میرے چھوٹے بہن بھائی جوانی کی پروان چڑھتے رہے۔ تو بچپن میں معراج احمد ربانی شہید، اس کے کافی واقعات ہیں بہادری کے، دلیری کے۔ کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد آتا اور بےتاب کر دیتا ہو؟ جی، ایک یہ ہے کہ وہ خوددار آدمی تھا بچپن سے۔ اس نے کبھی بھی، جب والد صاحب فوت ہوئے تو کلاس 4 میں پڑھتا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی بھی مجھ سے 1 پیسہ نہیں مانگا۔ لوگوں کی لکڑیاں اٹھاتا، لوگوں کے کام کرتا، اور وہ کچھ پیسے دے دیتے۔ بچپن سے ہی وہ خوددار تھا۔ وہ پیسے دے دیتے، والدہ کو دیتا، کچھ مجھے دے دیتا، پڑھتا بھی صحیح۔ اس نے 1 پیسہ بھی زندگی میں مجھ سے نہیں مانگا۔ ایک مرتبہ میں نے اسے 1 ٹافی دی کھانے کے لیے، تو وہ میرے ساتھ سوتا تھا، اس بچے جتنا تھا۔ تو ایک دن ہفتہ گزر گیا۔ آپ نے اسے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا؟ جی، وہ میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ تو میں روزانہ اس کی جیب کو ٹٹولتا، تو وہ ٹافی اس کی جیب میں تھی۔ ایک ہفتہ بعد میں نے پوچھا، اٹھایا میں نے کہا معراج یہ ٹافی تو نے نہیں کھائی؟ انہوں نے کہا جب جی چاہے گا تو کھاؤں گا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا، بہادر تھا، دلیر تھا۔ اس کے بعد وہ آرمی میں گیا۔ ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کرتا ہوگا؟ جی بالکل، شرارتیں تو وہ کرتا تھا، بچہ تھا۔ اچھا، لیکن ان شرارتوں میں بھی اس کی بہادری اور دلیری وہ نظر آتی، عنصر نمایاں تھا۔ جی۔ اس کے بعد اس نے کھوتا ریڑھی بھی چلائی۔ اچھا، اس کے بعد وہ چکیوں پہ آٹا پیسنے اور کپاس پینجے پہ بھی محنت اور جفاکشی والا ہر کام کیا۔ پڑھتا بھی رہا اور اس کے ساتھ کام بھی کرتا رہا۔ جب وہ آرمی میں گیا تو اس وقت اس کو شوق تھا قصابوں کا کام سیکھنے کے لیے، جانور ذبح کرنے کے لیے۔ وہ صبح سویرے سحری کے وقت اٹھتا، وہ ذبیح خانے میں جاتا اور وہاں سیکھتا۔ اس کا استاد محمد عارف تھا، اس سے وہ سیکھتا۔ جب وہ چھٹی آتا عید قربانی کے موقع پر، تو اس کا استاد گھر آ جاتا تھا کہ کل 2 دن عید کے میرے ساتھ لگانے ہیں، تو وہ اپنے استاد کے ساتھ جاتا۔ تو تعلیمی سلسلے کے متعلق کچھ بتائیں۔ تعلیمی سلسلے میں اس نے میٹرک کیا۔ 2006 میں وہ آرمی میں بھرتی ہوا۔ کس سکول سے میٹرک کیا؟ MC ہائی سکول، جی۔ انجمن پرائمری سکول سے اس نے پرائمری کی، اور MC ہائی سکول سے اس نے میٹرک کیا۔ آرمی میں کیسے جانا ہوا؟ اس کا اپنا شوق تھا یا گھر والوں نے مجبور کیا؟ یہ بنیادی محرکات کیا تھے؟ وہ ایک یہ تھا کہ اس کا ایک دوست تھا جی، خضر خان بلوچ۔ بکھر میں ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، آرمی کی بھرتی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں آرمی کی بھرتی ہے تو آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو
تو اس نے کہا مجھے غسل کرنے دو میں بھی آتا ہوں. تو اس نے اپنے یعنی کہ جو سندے تھی وہ اٹھائی, یعنی کہ مزاحیہ طور پہ اس کے ساتھ گئے. تو ماہ رمضان المبارک تھا اور روزے کے ساتھ تھا. 3 بجے یہ مجھے جی پی او کے پاس ملے, دونوں خضر خان بلوچ اور بیراج احمد, دونوں دوست, اور پسینہ پسینہ تھے. میں نے کہا کہاں گئے تھے؟ کہنے لگے کہ جی آرمی کی بھرتی تھی ادھر گئے ہیں اور ڈانڈ بیٹھ کے لگانی تھی. تو ہمارا والد صاحب ایک بکھر ضلع کا نامور پہلوان تھا, استاد غلام جیلانی پہلوان. بکھر کے جتنے اکھاڑے تھے وہ والد صاحب کے فن پہلوانی اور ان کے رویے اور ان کے ملنسار اور ان کی شفقت و محبت کو دیکھ کر تمام اکھاڑوں والے جو تھے وہ آپ کو استاد کے لقب سے بلاتے. تو کچھ وہ فن پہلوانی ہمارے گھر میں تھی, وہ دیکھتا تھا. ڈانڈ بیٹھ کے لگانا اس کا مشغلہ تھا, تو دوڑ اور ڈانڈ بیٹھ کے لگائی. اس نے کہا میں تو بھرتی کے لیے گیا تھا. تو عید الفطر کے بعد اس کا لیٹر آ گیا, خضر خان رہ گیا اور معراج احمد ربانی کا لیٹر آ گیا. تو مشورہ کیا ہمارے ساتھ, والدہ صاحبہ کا ساتھ اور دوسرے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کا شوق ہے جاؤ. تو آرمی میں چلے گئے. اس کے بعد ٹریننگ کہاں سے کی تھی؟ ایبٹ آباد. یہ بلوچ ریجمنٹ؟ جی 23 بلوچ ریجمنٹ. وہاں ان کے اچھے استاد تھے کیپٹن عبدالوہاب صاحب, ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. وہ بھی آپ کا دیوانہ تھا. کیپٹن محمد حسن مصنع شہید, جو کہ وہ کہتے تھے کیپٹن حسن مصنع شہید کہ معراج جیسا ہمارے یونٹ میں جوان نہیں آئے گا. اور اس کو بھی شہادت کا بڑا شوق تھا کیپٹن حسن شہید کو. جس دن وہ شہید ہوئے عصر کی نماز معراج نے پڑھی, تو اس نے کہا معراج تو نے نماز پڑھی, دعا کر کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت نصیب فرمائے. تو کیپٹن صاحب بھی اسی مارکے میں آپریشن المیزان میں شہید ہو گئے. اور کیپٹن خرم جنجویا صاحب, اچھا وہ بھی آپ کی بہادری کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. یہ ٹریننگ کے بعد سب سے پہلی تعیناتی ان کی کہاں پر ہوئی؟ آپ کی پہلی تعیناتی میرا خیال ہے لاہور گئے تھے, پھر اوکاڑا, اس کے بعد بدین, بدین کے بعد جی ادھر سے یہ بنو, بنو کے بعد آپ کو قرم جن سے تقریباً 7-7.5 سال آپ کا یہ عرصہ. قرم ایجنسی میں کتنا عرصہ وہ رہے تھے؟ تقریباً 2-3 سال رہے. 2-3 سال. اب تو آپریشن المیزان میں وہ حصہ لیتے رہے؟ جی بالکل, آپریشن المیزان میں وہ حصہ لیتے رہے. جب وہ آخری چھٹی آئے بکھر, تو یہاں سے وہ تقریباً 16 مئی کو روانہ ہوئے قرم ایجنسی. قرم ایجنسی کے لیے. اس وقت ان کے جذبات اور احساسات کیا تھے؟ تو ان کے جذبات اور احساسات یہ تھے کہ اپنی جتنی بھی تصاویر تھیں یا آپ کی اپنی جتنی بھی ویڈیوز تھیں اس نے کمپیوٹر میں رکھیں, اور شہادت کا جذبہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. اس سے پہلے یہ کہ جب یہ میرا بیٹا محمد علی حمزہ کھڑا ہے یہ پیدا ہوا نا, تو والدہ صاحبہ نے فون کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بھتیجا دیا ہے, اس کا نام کیا رکھوں؟ تو شہید نے والدہ کو کہا کہ اس کا نام معراج رکھ دو. تو والدہ نے کہا کہ ایک معراج ہے. تو آپ نے والدہ کو یہ کہا کہ اماں جان یہ معراج شہید ہو جائے گا, تو اس لیے اس کا نام معراج رکھ دو. تو وہ واقعات اس کے یاد آتے ہیں ہمیں. قرم ایجنسی میں وہ کتنا عرصہ رہے جی؟ تقریباً 2-3 سال انہوں نے گزارے جی. تو اس دوران وہ چھٹی آتے ہوں گے تو کیا حالات بتاتے تھے وہاں پہ؟ وہ حالات کا تو ذکر کرتے تھے. ایک دن وہ اپنی تمام بہنوں کو بتا رہا تھا بھائی وہاں ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں, والدہ کو بھی بتا رہا تھا. کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہو؟ جی میں یہ باتیں سنتا ہوا میں آیا تو میں نے شہید کو کہا کہ بھائی, اچھا کبھی کبھی میں اسے بیٹا بھی کہتا تھا کہ بیٹا, آپ کے بیٹوں جیسا تھا جی؟ جی بیٹو جیسا تھا. مجھ سے 18 سال چھوٹا تھا. تو میں نے کہا بیٹا والدہ صاحبہ کے سامنے ایسی باتیں نہ کیا کرو, وہ والدہ ہے, ماں ہے, تو شاید اس کا دل کمزور پڑ جائے. تو وہ ہنس پڑا. تو ایک دن محرم کی چھٹی تھی جہاں ان کا یہ مزار ہے. 10 محرم کو میں فاتحہ خوانی کے لیے والد صاحب کی مزار پہ بیٹھا تھا, تو میرا آج آیا ایک دوست کی قبر سے.
تو اس کو میں نے کہا جی یہ دو دادے ہیں ہمارے، دادا مولانا محمد نواز، دادا غلام حسین اور والد استاد غلام جیلانی پہلوان، یہ تینوں ایک ہی ان کا مقصد تھا، دینی مقصد تھا، اور الحمدللہ انہوں نے 60 سال میرے دادا غلام حسین نے غسل میت کے فرائض سر انجام دیے، 20 سال میرے والد نے، اب میں 27 سال سے یہ کام کر رہا ہوں، غسل میت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ جو جگہ ہے نا قبر کی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہاں میری قبر ہو، تو یہ جگہ دیکھ لو، یہاں میری قبر بنانی ہے۔ آپ نے معراج کو کہا معراج کو، کہ تو میری وہ قبر یہاں بننی چاہیے، یہاں بننی چاہیے جہاں معراج کی قبر ہے۔ تو یہ ہنس پڑا، ہنس کر چلا گیا۔ اچھا مجھے کیا خبر تھی کہ آئندہ سال معراج خود یہاں ہوگا۔ تو جب آخری چھٹی آیا تو ایک دوست کو ملا، اس نے مجھے بتایا کہ میں نے معراج سے پوچھا کہ اگلی چھٹی کب آ رہے ہو، تو آپ نے کہا کہ اگلی چھٹی ہو سکتا ہے میں پیٹی میں ہوں، اگلی چھٹی ہو سکتا ہے کہ میں پیٹی میں ہوں۔ تو ایک اور دوست تھا جو گھر میں نے آپ کو فریم دکھایا، اسی دوران اس نے وہ تصویریں لگائی۔ اس دوست کو اس نے اس دن کہا کہ آپ چھٹی کریں، وہ مستریوں کا کام کرتا ہے، مستری محمد سلیم، اس نے چھٹی کی۔ اچھا اس کو کہا کہ یہ فوٹو میں نے یہ ترتیب دے، 2 گھنٹے اس کے لگائے ترتیب دینے کے لیے۔ اس نے اپنا فوٹو دیا، بھائی میرا بھی لگا دو اس فریم میں، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ واپس آیا، اس کا مہمان آ گیا، فون آیا، گھر گیا، واپس آیا تو فریم مکمل تھا۔ تو وہ ناراض ہوا دوست محمد سلیم، اس نے کہا یار بیراج تو نے میرا فوٹو تو لگایا نہیں۔ اس نے کہا یار سلیم تو کیا ناراض ہوتا ہے، فوٹو دل میں ہونا چاہیے، تیرا فوٹو میرے دل میں ہے۔ آپ کو شہادت کی جب اطلاع ملی جی اس وقت آپ کے تاثرات، والدہ کے تاثرات کیا تھے؟ جی وہ اچانک جب مجھے اطلاع ملی تو انہوں نے ڈائریکٹ تو مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ شہید ہو گئے۔ اطلاع دینے والے کون تھے؟ اطلاع ادھر سے آئی جی، قرم ایجنسی سے، 23 بلوچ ریجمنٹ سے اطلاع آئی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ زخمی ہیں، ہم اس کو بکھر لے کے آ رہے ہیں۔ تو میں سمجھ گیا، پھر میں نے دوبارہ فون کیا کہ مجھے آپ جو اصل حقیقت ہے وہ بتا دیں، جو زخمی ہوتا ہے اسے ہاسپٹل لے جاتے ہیں، گھر نہیں لے آتے۔ اچھا میں سمجھ آپ کی گیا، چھٹی اس نے کہا کہ وہ شہادت کے مقام پر ہیں۔ شہادت کے مقام پہ پہنچ گیا، کیونکہ اس نے اپنی جو تمام چیزیں تھیں نا، فوٹو وغیرہ یا جو کوئی اس کی ویڈیو تھی، وہ کمپیوٹر میں فٹ کر کے گیا تھا، تو اس کا جذبہ تھا کہ بھائی میں نے شہید ہونا۔ جی وہ اپنی وطن کی خاطر جان دینا چاہتا تھا۔ بالکل دینا چاہتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ کافی دوستوں کو اس نے کہا کہ میں قربانی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے الحمدللہ میرے ایک چچا ہیں، بلکہ ہیں محمد رمضان قمر سے۔ اچھا وہ بھی پاکستان آرمی میں تھے، 71 کی جنگ میں وہ جنگی قیدی ہو گئے، ہندوستان میں وہ 2.5 سال تقریباً قید میں رہے۔ قید میں رہے۔ تو کیا معراج شہید اپنے چچا جان سے بھی متاثر تھے، ان کی بہادری سے؟ بالکل، وہ اپنے خاندان کے جو طور طریقے ہیں، اچھا یہ جو خاندان ہے یہ ترقی تو اپنے بزرگوں کے اقوال جو ہوتے ہیں یا بزرگوں کا جو ہسٹری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر قومیں ترقی کرتی قوم ہیں۔ ترقی، یہ بالکل وہ قومیں اس سے لیے، اچھا اس کو پتہ تھا معراج، ہاں بھائی میرا والد ایک نامور پہلوان تھا، تو اور ایک دیندار گھرانے سے بھی تعلق۔ دیندار گھرانے سے بھی ہم حضرت خواجہ حافظ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، جنہوں نے عیدگاہ جنوبی اور جامعہ مسجد ابو بکر صدیق کی بنیاد رکھی، جو کہ اب فیضان مدینہ بکھر سے مشہور ہے۔ ان کا مزار بھی فیضان مدینہ عیدگاہ جنوبی بکھر میں موجود ہے۔ تو دینی گھرانہ بھی تھا ہمارا، اچھا فن پہلوانی سے بھی منسلک تھے، اور معراج بہت ہی بہادر۔ آپ شہادت کی تفصیلات بتا رہے تھے، تو اس کے بعد کیا ہوا جب انہوں نے کہا کہ وہ زخمی ہیں، ہم ان کو بکھر لے کر آ رہے ہیں؟ جی اس کے بعد میں سمجھ گیا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، ہم ان کی باڈی بکھر میں لے آ رہے ہیں۔ تو پھر میں نے گھر والوں کو بتایا، تو پھر تو ظاہر ہے اچھا خوشی بھی تھی کہ ہمارا بھائی۔ والدہ کے کیا احساسات تھے؟ والدہ تو فخر ہے اب تک، وہ تو دکھ تکلیف بھی ہوگا، دکھ تکلیف تو ہوتی ہے، دکھ تکلیف تو بات ہوتی اولاد ہے، ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو
اس کو ہم موت تو نہیں کہتے. یہ جو جانا ہے نا یہ فخریت ہے, فخریت طریقے سے گئے ہیں. آپ اپنے بھائی کی شہادت پر فخر محسوس کرتے ہیں؟ فخر محسوس, یہ خواہش تو میری تھی جی. ٹھیک ہے. یہ حقیقت میں بتاؤں, یہ خواہش میری تھی بچپن میں. خواہش آپ کی تھی لیکن اس کو پورا آپ کے بھائی نے کیا. اس کو پورا میرے بھائی نے کیا, کیونکہ اس کے ساتھ میرا نام بھی شامل ہے نا. میرا نام ہے محمد عتیق ربانی, اس کا نام ہے معراج احمد ربانی. اچھا, تو میری خواہش تھی کہ آرمی میں بھرتی ہوں, اور شہادت کا بھی مجھے شوق تھا بچپن سے کہ میں شہید ہوں, لیکن یہ اس کے حصے میں تھی. تو شہادت ہم کی سے جیت گیا ہے, شہادت کی ہم سے وہ سیکھا ہے. کیونکہ بچہ جو ہے نا وہ بڑوں سے سیکھتا ہے. ہم اس کے استاد ہیں, فخریہ کہتے ہیں ہم, لیکن یہ ہم سے آگے, والد آپ سے آگے نکل, باپ سے بھی, دادا سے بھی, ہم سے یہ آگے چلا گیا. اچھا شہادت کی تفصیلات کچھ پتہ چلی آپ کو؟ جی شہادت کی بم بلاسٹ ہوا, فائٹ ہوئی کیا؟ یہ قرم ایجنسی میں جی ان کے یہ ایک چوکی تھی جی, اس پہ انہوں نے قبضہ کرنا تھا. چوکی پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. تو وہ جو دہشت گرد تھے جن کے ساتھ لڑائی تھی وہ پیچھے ہٹ رہے تھے, پسپا ہو رہے تھے. جی اجا, یہ آگے بڑھ رہے تھے. تو جہاں ان کا مورچہ تھا, یہ معراج اس مورچے کے اندر گیا. اچھا, 3-4 ساتھی اور بھی تھے. جب معراج باہر نکلا تو انہوں نے کوئی لانچر چھوڑا. وہ 3-4 ساتھی جو ہیں جی وہ اس میں زخمی ہو گئے. تو معراج نے دوستوں کو کہا جو ساتھی تھے, تو مجھے ایک حبیب اللہ تھے, ان سے ملاقات ہوئی. حبیب اللہ کمانڈو افیسر تھے, جڑی قاسم میں منگلا کینٹ میں ان سے ملا. تو انہوں نے پہلے تقریباً 2 گھنٹے اپنی تعریف کی کہ میں اتنا بہادر ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ربانی صاحب, آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ اتنے بہادر ہو اور میرے بھائی کو کیوں نہیں بچایا. تو آپ کے بھائی کے ساتھ اس مارکے میں شامل تھے؟ تو اس نے کہا کہ ربانی صاحب وہاں گولیاں اتنی تیزی سے آ رہی تھی کہ اگر 1 انچ بھی پاؤ آگے جاتا تو ان کی گولی ہمیں آ لگتی. تو معراج جب وہ 4 آدمی زخمی ہوئے تو معراج نے کہا کہ ان کو اس مورچے سے نکالنا ہے. ان کی آوازیں آ رہی تھیں. تو کسی نے دل نہیں کیا. معراج کرالنگ کرتے ہوئے اور رولنگ کرتے ہوئے 3 جوانوں کو مورچے سے باہر لے آیا تقریباً 1 گھنٹے کے اندر. چوتھے کو اٹھانے گیا تو آپ کو گولی لگی یہاں پیٹ میں, اور اس کے بعد وہ گولی یعنی کہ اتنی بھی کاری نہیں تھی کہ اس کے ساتھ ڈیتھ ہو جاتی یا شہادت ہو جاتی, لیکن وہاں پہنچ کوئی نہیں سکتا تھا. اس نے پٹی بھی باندھی خود, لیکن وہ پٹی کس کر نہیں باندھ سکا, خون زیادہ ضائع ہوا, اس وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی. تو شہادت کے بعد جب ان کو یہاں لایا گیا تو نماز جنازہ میں جو افراد شریک ہوئے, علاقے کے لوگوں کو کیا تاثرات؟ الحمدللہ جی, علاقے کے لوگوں کے تاثرات تھے کہ ہمارے محلے کا ہر شخص اب بھی فخر کرتا ہے کہ ہمارے محلے کا ایک نوجوان وطن کے لیے قربان ہو گیا, وطن کے لیے قربان ہو گیا. یہ اس محلے اور بکھر شہر کے لیے کی وہ آبرو تھے. یہ اعزاز کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے بکھر شہر. اور سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس وقت تک بکھر کے جتنے کافی شہداء ہیں آرمی کے, کچھ کیپٹن بھی ہے, کرنل بھی ہیں, کافی شہداء ہیں, اور یہ پہلا اعزاز تھا ستارہ بسالت. ستارہ بسالت دیا گیا انہیں جی 2015 کو ایوان صدر میں صدر ممنون حسین اس وقت کے صدر پاکستان تھے, ان سے میں نے وصول کیا. آپ نے وصول کیا؟ میں نے خود وصول کیا جی ایوان صدر سے 2015 23 مارچ 2000. اتنا بڑا اعزاز وصول کرتے وقت آپ کے کیا احساسات تھے, کیا جذبات تھے؟ ہمارے جذبات یہ تھے, ہم تو ادھر کسی دفتر میں جاتے ہیں ہمیں چپڑاسی روک دیتا ہے, وہاں ہم صدر پاکستان کے پاس جانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا. احساس یہ تو سب ان کی بدولت ہے جی. فخر تو ہے ہمیں, فخر تو ہے جی. تو آپ ملک اور قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو نوجوان قربانیاں دے رہے ہیں اس ملک کی خاطر, دفاع وطن کی خاطر, تو آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سب کہ دہشت گردی اور دشمن ناکام ہوگا اپنے ارادوں میں؟ انشاءاللہ
ہمارے پاکستان کی جو افواج ہے یہ کسی سے کم نہیں ہے، کمزور نہیں ہے۔ الحمدللہ افواج پاکستان کے ہر جوان نے قربانی دی ہے اور یہ ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں اور ان پہ ہمیں فخر ہے۔ اور قوم کو میرا یہ پیغام ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کھڑے رہیں اور ان پہ مکمل اعتماد رہے، کیونکہ یہ ہمارے وطن کے، ہماری جان کے یہ محافظ ہیں۔ یہ معراج احمد ربانی تو شہید ہو گیا، لیکن یہ بات نہیں ہے کہ یہ شہید ہو گیا، پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کی جانوں یہ بچا گیا، جانوں کو بچا گیا۔ مجھے صرف اپنے بھائی پہ فخر نہیں ہے، پاکستان کے چاہے سول ہو، چاہے آرمی کے ہو، چاہے کوئی حادثات میں شہید ہوا ہے، ہمیں سب پہ فخر ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے کردار کو پیش کیا ہے وطن کی خاطر۔ تو خاص کر نوجوان نسل کو میرا یہی پیغام ہے کہ ان شہیدوں کا لہو ضائع نہیں جاتا، ضائع نہیں جائے گا۔ تو ان کو دیکھ کر، ان کی قربانیوں کو مد نظر رکھ کر اپنے جذبات کو ابھاریں۔ جب تک ایسے سپوت موجود ہیں اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارے وطن کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے جوان موجود ہیں اور ہیں، یقیناً ہیں ہمارے پاکستانی افواج میں، ہمارے سول اداروں میں۔ اچھا، اپنا جیسے آپ میڈیا ہے، ہر شخص اپنا کردار ادا کر ہر کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر، ملک کے دفاع کی خاطر، ملک کے امن و امان کی خاطر، علماء کو بھی چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ ہر قسم کا دفاع کرنا چاہیے ملک کے۔ بھائی کی شہادت کے بعد پاک فوج اور عوام نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی ہمت بڑھائی، آپ کو تنہا چھوڑ نہیں، ہمت بڑھائی ہمارے حوصلے پست نہیں ہوئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں ہمارے اوپر، لیکن الحمدللہ ہم نے صبر بھی سیکھا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم خالی الحمدللہ، میں تو کہتا ہوں مجھے اگر آرمی والے اب لے لے، 54 سال عمر ہے، تو میں تو جانے کے لیے اب بھی جانے کو تیار ہیں؟ بالکل تیار ہوں، وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ایک شعبہ ہے میرا، الحمدللہ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں، غسال میت کی حیثیت سے میں بکھر میں کام کر رہا ہوں، تو میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے بھیجو۔ میں ملز ملازم تھا جب 2005 کے 6 میں زلزلہ آیا، تو میں نے اپنے جی ایم صاحب سردار محمد نواز تھے، ان کو میں نے کہا کہ مجھے پنڈی کی طرف، مری کی طرف ادھر بھیج دو تاکہ میں جو شہداء ہیں ان کی خدمت کر سکوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپاہی معراج شہید کے بھتیجے محمد علی حمزہ۔ محمد علی حمزہ، آپ اپنے چاچو کے متعلق کیا کہیں؟ میرا چاچا بہت بہادر ہے، میری بھی کہتا دلی خواہش ہے بھئی میں اپنے چاچے علی کار وڈا افسر بڑھا تو انہاں علی کار بھئی کہتا نا ملک دی خدمت کراں تے شہید تھی وہاں۔ جی محترم ناظرین، آپ نے سپاہی معراج شہید کی داستان شجاعت سنی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ایسے شہیدوں غازیوں کے باہمت والدین، ان کے بہن بھائی اور ورثاء موجود ہیں، اس پاک دھرتی کو کوئی بھی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔